قرآن مجید صداقتوں کا مجموعہ، سچائیوں سے بھری ہوئی جماعت، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس. اللہ نے کائنات کی صداقتوں کو قرآن میں اکٹھا کر دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، تم ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھو، حل تری من فطور، تمہیں زمین و آسمان کی پیدائش میں کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی نقص نظر آتا ہے؟ اور فرمایا کہ اگر ایک دفعہ نظر نہیں آتا تو دوبارہ آنکھ اٹھا کے دیکھو. فرجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وحسیر، تمہاری نگاہ ناکام واپس لوٹے گی اور تمہیں میری تخلیق میں کوئی کمی نظر نہیں آئے گی. اب اللہ نے ایسی کائنات کو بنایا جس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں، اور آج اتنا عرصہ گزر گیا، کوئی پوائنٹ ایسا نہیں جہاں انسان یہ کہہ سکتا ہو کہ جی کائنات میں یوں ہونا چاہیے تھا اور یوں ہے، غلطی ہو گئی. گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے پرفیکٹ سسٹم بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں، خلق الارض فی یومین، اللہ نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا. تو زمین کی پیدائش 2 دن میں ہوئی، پھر اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی، فی 4 ایام، 4 دنوں کے اندر، یعنی کل زمین آسمان کی پیدائش میں 6 دن لگے. 2 دن زمین کو پیدا کرنے میں اور 4 دن اس کے اندر برکتیں رکھنے میں. زمین کے اندر کیمیکل کا تناسب متعین کرنا، اس میں سونے کی کانیں، کاپر کی کانیں، کوئلے کی کانیں، پتھر ہیں، پہاڑ ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں. اللہ نے اس میں 4 دن لگائے اس کو بنانے میں. اور کیسا اللہ نے بنایا یہ سسٹم کہ آج اربوں خربوں سال گزر گئے ہیں زمین کو بنے ہوئے، سبزیاں اگتی ہیں، درخت اگتے ہیں، پھل اگتے ہیں، زمین کے نمکیات میں کوئی فرق نہیں آیا. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جی فلاں جگہ اب پوٹاشیم ختم ہو گیا ہے لہذا وہاں پر اب درخت نہیں اگ سکتے. کوئی 1-2 سال کی بات نہیں، اربوں خربوں سال. سائنس کے حساب سے زمین 15 ارب سال پہلے بنی، تو 15 ارب سال سے اس کے اوپر درخت اگ رہے ہیں. مگر اللہ نے جو کیمیکل ہیں ان کا تناسب ایسے رکھا ہے کہ اس میں آج تک کوئی کمی نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا جی کہ نائٹروجن ختم ہو گئی لہذا اب پودے جو ہیں وہ اپنا پھل نہیں دے سکتے، یا پودے اپنا پھول نہیں دے سکتے. ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کتنا بڑا ہے جس نے زمین کے اندر تناسب کو اتنا اچھا بنایا کہ آج اربوں سالوں کے بعد بھی زمین کے اوپر پھل اگتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں اور زمین کاشت کے قابل ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بارش کا ایک نظام بنایا. سمندر کے اوپر سے پانی بخارات بن کے اڑتا ہے اور بادلوں میں جاتا ہے، اور بادل اس پانی کو لے کر پہاڑوں کے اوپر آتے ہیں، وہاں آ کر بارش برستی ہے. پھر وہ پانی پہاڑوں سے نیچے آتا ہے اور میدانی علاقوں میں دریاؤں کی شکل میں بہتا ہوا پھر واپس سمندر میں آ کے گرتا ہے. ایسا ایکو سسٹم اللہ نے بنایا ہے کہ جو پانی سمندر سے جاتا ہے لوٹ کے وہی پانی پھر سمندر میں واپس آ جاتا ہے. آپ غور کیجئے، اگر اللہ تعالیٰ بارش برساتے کھاری پانی کی اور دریاؤں کا پانی کھاری ہوتا تو فصل کہاں ہوتی، انسان کو کھانے کو کیا ملتا. اللہ نے سمندر جو اتنا نمکین ہے اس میں سے پانی اٹھایا جو نمکیات سے پاک تھا، اور پھر میٹھے پانی کی بارش برسائی، اور میٹھے پانی کے دریا اللہ نے پوری زمین سے گزارے اور ہمارے لیے کھانے کا بندوبست کر دیا. کسی عارف نے کہا، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، بحر و بر شمس و قمر ماء و شما کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے. اللہ نے یہ جہان ہمارے لیے بنایا اور ہمیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں کیا خوبی ہے، کیا حسن ہے کہ اللہ کے فضل سے آج بھی
زمین کا پورا نظام اپنی خوبصورتی کے ساتھ. پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز کے اندر جوڑا جوڑا بنایا ہے. یہ چند الفاظ ہیں، اس کے اندر بہت بڑی حقیقت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز میں جوڑا جوڑا بنایا. زمین اور آسمان جوڑا، مرد اور عورت جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، دن اور رات کا جوڑا. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے جوڑا جوڑا نظر آئے گا. حتیٰ کہ دنیا اور آخرت جوڑا. اور سائنس نے یہ تسلیم کیا کہ اگر دنیا میں میٹر ہے تو اینٹی میٹر بھی ہے، تو میٹر اور اینٹی میٹر یہ بھی جوڑا بن گیا. آپ اس کے اوپر پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں جو چیز آپ پائیں گے اس کا جوڑا ضرور موجود ہوگا. یہ 1400 سال پہلے قرآن مجید نے فرما دیا اور وہ بات آج بھی سچ ثابت ہو رہی ہے. اگر اور بڑھائیں تو دیکھیں پوری دنیا میں جتنے ریئیکشن ہو رہے ہیں کیمیکل کے، وہ سب جوڑے جوڑے پر ہو رہے ہیں. ایک آئن پازیٹو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتا ہے. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنا لیتے ہیں اور کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے. پھر اگر انڈسٹری کی طرف آئیں تو مشینوں کی ایک زبان ہوتی ہے جس کو مشین لینگویج کہتے ہیں. وہ مشین لینگویج بھی 0 اور 1 کے ڈیجٹ پہ چلتی ہے. تو 0 اور 1 جوڑا بنتا ہے. اس جوڑے کے ساتھ پوری دنیا کے اندر کمیونیکیشن ہو رہی ہے. حتیٰ کہ جو چاند پہ لوگ جا رہے ہیں وہ زمین والوں کے ساتھ جب رابطہ کرتے ہیں تو اسی مشین لینگویج پر ایک دوسرے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے. اس میں بھی دیکھو جوڑا جوڑا. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. یعنی جو چیز بھی دنیا میں زندہ ہے وہ پانی کی وجہ سے ہے. اور اب تو سائنس بھی تسلیم کرتی ہے کہ پانی سے زندگی کا آغاز ہوا اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. پچھلے دنوں ایک مشن مریخ کے اوپر بھیجا گیا تو دنیا کے مختلف ملک کے سائنسدان اکٹھے ہوئے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مریخ کے اوپر زندگی ہے یا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی ہمارے پاس کرائیٹیریا ہونا چاہیے. کیا کرائیٹیریا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مل کے متفقہ فیصلہ کیا اگر مریخ کے اوپر پانی موجود ہے تو زندگی یقیناً ہوگی، اگر پانی موجود نہیں تو زندگی نہیں ہو سکتی. جو بات 1400 سال پہلے بتائی گئی آج کی سائنس کی دنیا بھی تسلیم کر رہی ہے. قرآن مجید نے کہہ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز کو پانی سے زندگی عطا فرمائی ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ کافروں کے دل کی ظلمت کا بیان کرتے ہیں کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہے جیسے سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے. جب سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہو، مد و جزر بہت زیادہ ہو اور اوپر بادل ہو تو سمندر کے اندر اس وقت ویزیبلٹی 0 ہوتی ہے. اتنا گھپ اندھیرا کبھی نہیں دیکھا گیا. عام حالات میں کوئی بندہ سمندر میں ڈائیو کرے تو اس کو 2-4 میٹر نیچے جا کے روشنی محسوس ہوگی، لیکن جب مد و جزر ہو اور اس کے اوپر بادل آئے ہوئے ہوں تو پھر روشنی پینیٹریٹ نہیں کر سکتی اور بالکل گھپ اندھیرا ہوتا ہے. ایک عرب ملاح تھا جہاز کا، اس کا ایک دوست بن گیا، فرانس کا آدمی تھا. جہازوں کا سفر کرنے کی وجہ سے ان کی آپس میں دوستی ہو گئی. اس عرب نے اس اپنے فرانسیسی دوست کو قرآن مجید کا انگلش ترجمہ دیا کہ آپ اس کو پڑھیں.
اب وہ فرانسیسی دوست چونکہ پوری زندگی کوئی 35-40 سال سمندر میں گزار چکا تھا، اس کو سمندر کے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ تھا. وہ قرآن مجید کو پڑھتا گیا حتیٰ کہ ایک جگہ پر اس نے پڑھا کہ کافروں کے دل میں اس طرح اندھیرا ہوتا ہے، فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. جیسے کہ سمندر میں اندھیرا ہوتا ہے جب لہروں کے اوپر لہریں آ رہی ہوتی ہیں، ہائی ٹائیڈ کا ٹائم ہوتا ہے اور اوپر بادل ہوتے ہیں. اس نے زندگی میں اس کا تجربہ خود کیا تھا. اس کو پتا تھا کہ واقعی اس حال میں گپ اندھیرا ہوتا ہے. جب اس نے اس آیت کو پڑھا تو اس نے اپنے عربی دوست سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پیغمبر اسلام نے سمندر کا سفر کتنی دفعہ کیا ہے؟ اس عربی دوست نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے پوری اپنی مبارک زندگی میں سمندر کا سفر کیا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا یہ ممکن نہیں کہ جس بندے نے سمندر کا سفر ہی نہ کیا ہو وہ سمندر کے اندر کی بات کو اتنا ایگزیکٹ اور صفائی کے ساتھ بیان کرے. لہذا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا. چند اور اللہ کی نشانیاں دیکھیے. مرغابی سردیوں کے موسم میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتی ہے اپنی غذا کی خاطر. چنانچہ ایک مرغابی کا چھوٹا سا پرندہ ہے جس کا وزن 400 گرام ہوتا ہے. 400 گرام کا مطلب آدھا کلو بھی نہیں ہے. چھوٹا سا پرندہ کبوتر جیسا. وہ امریکہ میں الاسکا ایک جگہ ہے برفانی، وہاں سے وہ اڑتا ہے اور نیوزی لینڈ جاتا ہے اور درمیان میں سمندر ہوتا ہے. وہ سمندر کے اندر زمین پہ اتر نہیں سکتا، پانی ہے. لہذا وہ جو اڑان بھرتا ہے تو 9 دن 9 رات مسلسل وہ اڑتا رہتا ہے. اب آپ غور کیجئے کہ چھوٹا سا پرندہ ہے، 9 دن 9 رات اڑتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ آرام کرتا ہے نہ نیند کرتا ہے، اور بغیر کسی آرام نیند کے کھائے پیے کے وہ 9 دن 9 رات میں 12,000 کلومیٹر کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. اس پرندے کو کس نے اتنا سفر طے کرنے کی قوت عطا فرمائی؟ اللہ نے عطا فرمائی. چنانچہ گدھ ایک پرندہ ہے، تو افریقہ میں ایک گدھ پائی جاتی ہے، اس کا نام ہے رفیل گریفن. یہ گدھ اڑتی ہے اور 37,000 فٹ کی بلندی پہ جاتی ہے. 37,000 فٹ کی بلندی پہ چلی جاتی ہے. وہاں پہ سرد ہوا کی لہریں ہوتی ہیں. یہ ان لہروں کے درمیان اپنا سفر کرتی ہے اور اپنی منزل پہ پہنچ جاتی ہے. وہاں پہ ٹیمپریچر -50 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے. 0 پہ تو برف جمتی ہے، تو -50 ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو پتہ نہیں کیا کچھ جم جائے. یہ اس ٹیمپریچر پہ جا کے پھر اپنے سفر کرتی ہے اور اتنی بلندی پہ آکسیجن 10% رہ جاتی ہے. جو لوگ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں وہ 15-20 ہزار فٹ کی بلندی پہ جاتے ہیں تو آکسیجن وہاں پہ 10% رہ جاتی ہے، 100 میں سے 10%. تو ان کو سلنڈر اپنے ساتھ لے کے جانے پڑتے ہیں. وہ اوپر جا کے سانس سلنڈر سے لیتے ہیں. اگر سلنڈر سے سانس نہ لیں تو دم گھٹ کے مر جائیں وہ. آپ بتائیے اگر 15-20 ہزار کی بلندی پہ ان کو آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے تو اس گدھ پرندے کو 37,000 فٹ کی بلندی پہ کون آکسیجن پہنچا رہا ہے؟ اور اس تھوڑے آکسیجن کے ساتھ یہ کمفرٹیبلی اڑتا ہے اور ہزاروں میل کا سفر کر کے اپنی منزل پہ پہنچتا ہے. جاپان کے قریب ایک کھائی ہے، یعنی سمندر عام طور پہ تو چند کلومیٹر گہرا ہوتا ہے،
لیکن وہ کھائی زیادہ کھڈا جیسے ہوتا ہے نا، گڑھا بن جاتا ہے، ایسے گڑھا بن گیا ہوا ہے، اس کا نام ہے ماریانا کھائی۔ وہ ماریانا کھائی اتنی بڑی ہے کہ اگر ماؤنٹ ایوریسٹ پر جو پہاڑ ہے دنیا کا سب سے اونچا، اس کو اس کھائی کے اندر ڈالا جائے نا تو وہ ڈوب جائے، اور اس کی چوٹی کے اوپر 2 کلومیٹر پھر پانی باقی رہے۔ اتنی گہری کھائی کہ ماؤنٹ ایوریسٹ پہاڑ پورا کا پورا اس کھائی کے اندر ڈوب جائے گا، اور اس کی چوٹی کے اوپر بھی 2 کلومیٹر پانی رہے گا۔ یہ کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی، جو قدرت والا ہے، جو جانتا ہے کہ اس کائنات کو چلانا کیسے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو پانی میں ڈبویا تھا تو ڈوبتے ڈوبتے فرعون نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا، تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں، آن اب دیر ہو گئی، اب تیرا ایمان قبول نہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ آج تیرے جسم کو ہم نجات دے دیں گے، الیوم ننجیک ببدنک لمن خلفک آیا، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے تیرا جسم جو ہے وہ عبرت کی نشانی بنے۔ لشکر بھی ڈوب گیا، فرعون بھی ڈوب گیا، اور یہ سب پانی کے اندر رہے۔ اور پانی کے اندر کتنا عرصہ رہے؟ 3000 سال پانی میں پڑے رہے۔ اس کو کہتے ہیں بحیرہ احمر۔ 3000 سال فرعون کی لاش پانی میں رہی۔ پھر جب دریافت کیا گیا تو فرعون کی لاش کو سائنسدانوں نے نکالا، اور انہوں نے دیکھا کہ اس کی لاش بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس کو کیمیکل نہیں لگا ہوا، کوئی اس کو محفوظ کرنے کے لیے چیز نہیں لگی ہوئی۔ پانی میں 3000 سال تک ایک لاش کیسے ٹھیک رہ سکتی ہے؟ یہ میرے اللہ کا حکم تھا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا تھا ہم تیرے بدن کو نجات دیں گے اور تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے گا۔